السلام علیکم گائز، آئی ایم امارہ بنت مرتضیٰ، اور ہم آج جو بک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ام الیقین، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔ انتساب سر الیگزینڈر فلیمنگ کے نام، جن کی دریافت پینسلین نے اربوں انسانوں کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ نسل انسانی کے اس عظیم محافظ پر مجھے فخر ہے۔ میں نے آدھی رات کے وقت ایک معاہدہ لکھا کہ پینسلین میری دریافت، میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک عطیہ ہے جو مجھے امانت کے طور پر ملا ہے۔ اس دریافت کا عطا کنندہ خدا ہے اور اس کی ملکیت پوری خدائی ہے۔ میں پینسلین دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور تھا، لیکن میں اس کا موجد نہیں ہوں، صرف اس کا انکشاف کرنے والا ہوں، اور یہ انکشاف بھی میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خداوند کا کرم اور اس کی عنایت تھی۔ اصل میں جتنے بھی انکشافات اور دریافتیں ہوتی ہیں وہ خدا کے حکم سے اور خدا کے فضل سے ہوتے ہیں۔ میں الیگزینڈر فلیمنگ پینسلین کی دریافت اور اس انکشاف کے فارمولے کو عام کرتا ہوں اور اس بات کی قانونی، شخصی، جذباتی اور ملکیتی اجازت دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی انسان، معاشرہ جہاں بھی اسے بنائے، وہ اس کا انسانی اور قانونی حق ہوگا اور میرا اس پر کوئی اجارہ نہ ہوگا۔ کلام حمیدی۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس کے رحم اور فضل کے بغیر کوئی تخلیق، تشکیل اور تکمیل کے مراحل طے نہیں کر سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں اور اختیار میں بھی نہیں۔ وہ خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے۔ میرا اس حقیقت پر یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امید ہے۔ امید اس یقین کی جو ہم آہستہ آہستہ زائل کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری بات بتا دی گئی ہے، پھر ہم ادھوری باتوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ ہمیں کس نعمت سے نہیں نوازا گیا اور ہمیں کہاں رحم سے مبرا رکھا گیا ہے کہ ہم مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں؟ ہم نے خود کو معمولی، ناکارہ اور فضول کیوں سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ ہم انسان ہیں اور یہ خصوصیت اور مقام کائنات میں کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اہمیت کو پہچاننا ہے، اس پہچان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ہمیں علم دے کر خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جسے خلافت مل چکی ہو، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلامیت کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے لقب کو پہچانے، خود کو پہچانے۔ عظمت اپنے اندر زندگی کی بڑائی پیدا کرنا ہے۔ زندگی آپ پر کیسی بھی قیامتیں ڈھائے، آپ سے اپنی ہمت مجتمع کر کے دکھائیں۔ مشکلیں آپ کو موت کے منہ میں ہی کیوں نہ گھسیٹ کر لے جائیں، آپ اسے سانس لے کر، دل دھڑکا کر، زندہ رہ کر دکھائیں۔ اپنے دکھوں کے دریاؤں پر اپنی ہمت کے پل بناتے ہوئے گزر جائیں۔ چلتے رہیں، چلتے رہیں، ایک دن انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کی جرأت کا ایک قطرہ سمندر بنا دیا جائے گا۔ انسان اپنا مقدر خود نہیں لکھتا، لیکن اپنی کوشش سے اپنی مرضی کا مقدر لکھوا ضرور سکتا ہے۔ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کیا جاتا، صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ دیکھیں آسمان اور اس کی بلندیاں کہ فتح کے سب دروازے کھلے ہیں۔ اٹھیں اور کسی ایک کو سر کر لیں۔ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو ہر سانس دیں۔ اپنی ناامیدیوں کو نئی روشنی دیں اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ضرور ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کسی بھی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی کوشش پبلشر کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ میں میری کتاب کے حقوق اشاعت حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان پبلشرز نے اس ذمہ داری کو میری توقعات سے زیادہ بہتر طور پر ادا کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قارئین میری اس رائے سے اتفاق کریں گے۔ سمیرہ حمید۔ ام الیقین۔ ہادی، یہ اس کا نام ہے، اور اس کی کھلی چھت کے گرے ٹی آرڈر سگنل کو تقریباً توڑتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے اپنی رفتار کو ہوا سے ملا دینے کو ہے۔ امریکیوں کو کوئی چیز اتنا غصہ نہیں دلاتی جتنی تیز رفتار گاڑیاں۔
شکاگو کی سڑک پر اس نے کار کو قابو میں رکھتے ہوئے بے قابو ہو جانے دیا۔ گرلز لائک یو کا والیوم تیز کیا۔ بیک ویو مرر میں اس نے سگنل پر بریک لگانے والوں کو منہ بناتے کھڑکی سے سر باہر نکال کر گالیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ مرر میں دیکھ کر ہی اس نے انہیں آنکھ ماری، جیسے وہ اس کی آنکھ ہی تو دیکھ رہے تھے۔ زیر لب گالیاں دیتے ہوئے وہ تو اس کی آنکھ پھوڑ دینا چاہتے تھے، جو ان کے درمیان سے کار کو ایسے نکال کر لے گئی تھی کہ خود بھی مرنے والی تھی اور ان کی گاڑیاں بھی الٹ دینے والی تھی۔